UN کی ایک رپورٹ جاری کی گئی جناب، ورلڈ اربنائزیشن پراسپیکٹس 2025. اس رپورٹ کے مطابق 2025 سے 30 کے درمیان دنیا کے 10 بڑے شہروں میں کراچی شامل ہو جائے گا، اور جو آبادی آبادی کے تناسب میں، ٹھیک ہے، بڑا شہر ہو جائے گا. اچھا، جو اس میں نمبر دیا گیا آبادی کا، اس سے مجھے تھوڑا اختلاف. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ 30 لاکھ کے قریب آبادی ہو جائے گی، لیکن مجھے لگتا ہے، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ وہ تو ہو بھی چکی. فیل تو ایسے آ رہی ہے، لگ رہا ہے ہو چکی کب کی. تو یاسمین لاری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ ماہر تعمیرات ہیں، ایکسپرٹ آرکیٹیکٹ ہیں. بہت شکریہ یاسمین صاحبہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. خطرناک حد تک آبادی ہماری بڑھ رہی ہے، اور پاپولیشن کنٹرول پر کوئی ہم دیکھ بھی نہیں رہے. تو حکومت کی کوئی ترجیحات خاص طور پر ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ رپورٹ صحیح ہے؟ آپ کو صحیح لگ رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے آبادی کراچی کی 3.5-4 کروڑ تو ویسے ہی ہے ابھی، اگر صحیح سینسز ہوں. نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. بہت ہی خوفناک صورتحال ہے، اور ہمیں تو ابھی بہت زیادہ ویک اپ کال، جو بھی باتیں لوگ کر رہے ہیں یا ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اٹ از کنسیڈرڈ ون آف دا ورسٹ لیویبل سٹیز. مطلب یہاں پہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اور جب یہ حالات ہوں تو اگر کوئی بھی قدم نہ اٹھائے جائیں تو یہاں پہ کیا حال ہوگا. آپ نے بالکل صحیح بات کی، یہاں پہ مائیگریشن ہو رہی ہے، رورل مائیگریشن از کانسٹنٹلی ہیپننگ، کیونکہ ہم نے وہاں پہ لوگوں کو کچھ دیا ہی نہیں ہے. مطلب وہاں غربت کی انتہا ہے، وہاں تو پانی تک پینے کو نہیں ہے. ہم کام کر رہے ہیں ابھی سیلاب کے علاقے میں، جہاں 10 لاکھ خاندانوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، پانی نہیں ہے. تو لوگ کیا کریں گے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شہروں میں بہتر ہوگا. شہروں میں تو اور بھی حالت خراب ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب 50% آف آر پاپولیشن اربن پاپولیشن لیوز ان سلمز. وہ بیچاروں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت علاقے ہیں جو بالکل غریب ہیں، اور ہم صرف امیروں کے لیے چیزیں کر رہے ہیں. اور آپ کی نشاندہی صحیح ہے کہ ہم پاپولیشن کنٹرول کی طرف تو جا ہی نہیں رہے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کم از کم جو بھی شہر کو لیویبل تو بنائیں. بنیادی مسئلہ ہی ہمارا، جو بھی ہم مسئلے کی بات کریں کراچی کی، وہ آ کے آتا ہے اس پہ آبادی پہ. لوگ بہت زیادہ ہیں. یاسمین جی، ڈو یو فیل کہ جو ہم سالوں سے ایک چیز کہہ رہے ہیں جی، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں میں جی سینس ڈالیں، لوگوں کو میں شعور ڈالیں، وہ تو نہیں ہو رہا، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. ڈونٹ یو تھنک کہ، یا یو سجیسٹ کہ اس پہ سختی ہونی چاہیے جیسے چائنا نے کی، کہ آپ اس پہ سختی کریں کہ پاپولیشن تبھی کنٹرول ہو، ویسے لوگوں سے ریکویسٹ کر کے، یا ویسے تو نہیں ہونا جو ڈرامے چلا کے، ڈاکیومنٹریز چلا کے، میسیجز پبلک دے کے نہیں ان کو سمجھ آ رہی. سختی کرنے کے بعد بہتر ریزلٹس ہوں گے. نہیں، میرے خیال میں تو آٹوکریٹک طریقے بالکل استعمال نہیں کرنے چاہیے. ہمارے لوگ تیار ہیں، لیکن ہم ان تک پہنچے تو صحیح. اگر آپ ان کو کچھ نہیں دیں گے اور صرف غربت ہی دیں گے تو وہ کیا کریں گے پھر؟ مطلب یہ تو باتیں ایسی ہیں کہ آپ کا شعور بڑھے گا جب آپ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ دیں گے، انہیں کچھ سمجھ دیں گے، ان کو تعلیم دیں گے. آپ کے پاس 26 کروڑ بچہ جو ہے وہ آج کل اسکول سے باہر ہے. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی بڑی امپورٹنٹ یاسمین جی آپ نے واقعی بات کی ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ ہوگا نہیں، you have nothing to lose، تو پھر آپ کے اندر وہ شعور بھی نہیں ہوگا نا. ایک بچہ ہے، 4 ہے، چلو 5واں بھی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب آپ کے پاس کچھ ہوگا کہ یار مجھے ان بچوں کو کھلانا بھی ہے، ارننگ بھی صحیح، آپ اس طرح کہہ رہی ہے، یہی زاویہ ہے نا آپ کا سوچ کا. ان کے لیے تو سورس آف انکم ہے بچے. بیٹا آپ یہ بھی تو دیکھو نا کہ ان کو نہیں پتا کتنے بچے ان کے مر جائیں گے. آپ کا مورٹیلٹی ریٹ کتنا زیادہ اونچا ہے. ان کو نہیں پتا کون زندہ رہے گا. ان کو پتا ہے کہ وہی ان کی انشورنس ہے. حکومت نے تو انہیں کچھ نہیں دیا، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کا خیال ہے بچے شاید سنبھالیں گے. مطلب اگر ہمارے معاشی حالات نہیں بہتر ہوں گے، اگر ہم ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے، نہ آپ نے ان کو پانی دیا، نہ آپ نے ان کو سیوریج دیا، نہ فلڈنگ ہوتی ہے اس میں ختم ہو جاتے ہیں، سڑکیں آپ کی ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ کا اتنا برا حال ہے، آپ بلند بالا کانکریٹ کی عمارتیں بناتے چلے جا رہے ہیں امیروں کے واسطے. مطلب جہاں غربت ہے وہاں تو کنجیشن اتنی زیادہ ہے کہ انسان زندہ نہیں رہ سکتے. کراچی شہر میں مجھے پتا نہیں مورٹیلٹی ریٹ کیا، بہت زیادہ ہوگا. جی، لیکن اتنے جب مسائل ہیں تو اصولاً تو لوگوں کو خود گھبرانا چاہیے کہ اتنے مشکل حالات میں اور بچے نہیں ہونے چاہیے. لیکن پھر بھی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ ان کے جو ان کے رائٹس ہیں، اگر آپ وہ بھی ان کو نہیں دیں گے. ٹوڈے دیر از ٹائرنی آف ایوری کائنڈ. آپ سوشل لے لیں، آپ اکنامک لے لیں، آپ ایکولوجیکل لے لیں. ہاؤ کین پیپل سروائیو ان دس؟ ان کے پاس کیا ذریعہ ہے؟ مطلب ان سے کہنا کہ تم کرو یہ بات، اگر آپ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں دیں گے کہ وہ خود امپاور ہوں. جب امپاور ہوں گے تب وہ کریں گے. میں بات دیکھ رہی ہوں نا، جو 10 لاکھ ہم خاندانوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں نا ابھی سندھ کے اندر، وہ ماشاءاللہ اتنا کچھ کرنے کو تیار ہیں، جو بتاتے ہیں کرنے کو تیار ہیں. ان کو پتہ ہے کہ there is now a light at the end of the tunnel.
we've never given them a light. ہم دے ہی نہیں رہے کچھ گائیڈنس تو ہو پراپر. یاسمین جی مجھے بتائیں, آپ نے اس ڈسکشن کو اس طرف موڑ دیا کہ میں یہ بھی پھر بات کروں کہ یہ جو چائلڈ لیبر کی ہم پھر بات کرتے ہیں اور اس کے معیارات, ہم اس کا معیار سیٹ کرتے ہیں وہ جو یورپ میں ہے, جو کسی بڑے ڈیولپڈ نیشن میں ہے, تو پہلے اپنے حالات و واقعات تو دیکھ لیں. اس فیملی کا اگر کوئی بچہ جا کر مزدوری کر کے اپنا 2 وقت کی روٹی کما رہا ہے اپنے گھر والوں کے لیے, تو ہم وہ بھی اس سے چھین لینا چاہتے ہیں. نہیں بیٹا, اب یہ حالات اتنے خراب ہیں. چائلڈ لیبر آپ کو فیلڈ میں ملتی ہے. آپ گاؤں میں جائیے نا, وہاں پہ بچے جو ہیں وہ سب لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ شہروں میں جو ہے جو بھٹے ہیں اس کے برک کے جو بناتے ہیں, اس میں اتنی چائلڈ لیبر, اس کو تو حکومت بین کرے یہ پکی اینٹ بنانا. اس کے بجائے میں نے باقاعدہ دکھایا ہوا ہے کہ لائم اور آپ مٹی کو لے کے بناؤ تو آپ کی زیادہ اسٹرانگ برکس بنتی ہیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو ہائی کاربن چیزوں کو ختم کرنا ہوگا. I mean, there are so many ills that are happening with the industry جو بھی ہماری چل رہی ہے. یاسمین جی ماسٹر پلان پہ ہی ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے, آپ کیا بات, یہ تو بہت آگے کی بات. ماسٹر پلان ہی پہ ہم اگریمنٹ نہیں ہو رہا ہمارا اپوزیشن. دیکھیے وہ تو پولیٹیکل بات ہے نا, وہ کرتے رہیں گے. سوال یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں ایسے ایکشن لے رہے ہیں کہ ہم توجہ دیں رورل ایریاز پہ تاکہ وہاں حالات بہتر ہوں, لوگ ادھر نہ آئیں. مائگریشن بالکل. یاسمین جی اگر ہم چائنا کا ماڈل دیکھیں, انہوں نے پہلے وہاں ترقی آئی یا پہلے انہوں نے آبادی کو کنٹرول کیا؟ نہیں دیکھیے, انہوں نے آبادی کو پہلے کنٹرول کر لیا تھا, لیکن وہاں دیکھیے آٹوکریٹک اس کے بعد آئی نا, اس کے بعد پھر خوشحالی آئی. پہلے آبادی کو کنٹرول کیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے خوشحالی لے آؤ, سب سسٹم ٹھیک ہو جائے, اس کے بعد آبادی ہوگی. لیکن وہاں آمریت تھی نا, وہ یہ کہہ رہی ہیں. ہاں بیٹا, خوشحالی پاسبل ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, 10 لاکھ خاندانوں کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں اس میں فلڈ ایریا میں. وہاں لوگ تیار ہیں. اچھا, میں نے ان سے کہا بغیر پیسوں کے میں کر رہی ہوں. جیسے نو فنڈ آر گیون ٹو دیم, نتھنگ. ان کو صرف بتاتے ہیں تم کیا کرو, وہ کر رہے ہیں. اگر ابھی میں نے یہاں ایکو اسٹریٹ بنائی ہے شہر کے اندر, جہاں 3 مہینے بنائی ہیں, وہاں کمیونٹی از ٹیکنگ اوور. وہ اس کا خیال کرنے لگتے ہیں. ان کو جگہ, ان کو پیپل نیڈ ایٹ لیسٹ ٹو بی ایبل ٹو بریتھ, وہ بھی نہیں ہم نے دیا ان کو. ہم کیسے توقع کریں ان سے کہ وہ چیزیں کریں؟ آپ کو پتہ ہے, آپ چلے جائیں نا کھارا در, آپ چلے جائیں آؤٹ لائنگ علاقوں میں, آپ دیکھیں جا کے وہاں پہ کیا حال ہے. وہاں پہ کچھ مطلب لوگوں کے پاس زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کچھ نہ دو ان سے توقع کریں کہ ہم جو آپ کو آرڈر دیتے ہیں وہ آپ کر لو. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اور دیکھیں جیسے آبادی بڑھتی رہے گی تو آپ کے ریسورسز اگر 10 لوگوں کے لیے ان دی مین کیا ہوگا کہ وہ 15 لوگ ہو جائیں گے اسی اسنا میں, اور پھر وہ کم ہو جائے گی, شارٹیج آف ریسورسز ہو جائے گا. تو یہ تو ایک نیور اینڈنگ ہے. I agree fully, it's one thing that we must do. لیکن سوال یہ کہ ہمارے پاس, اب میں جہاں کام کر رہی ہوں وہاں پہ کوئی فیملی پلاننگ یا ان کا کوئی انسٹیٹیوٹ سے نہیں, کوئی بتاتے ہی نہیں ان کو کیا کریں. شہروں میں کہاں ہے مجھے نظر نہیں آتے, کہاں ہیں آپ کے بتانے والے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آبادی کتنی ہوگی, ایک ٹینٹیٹیو آئیڈیا آپ کا کیا کہتا ہے, کیونکہ سینسس تو ٹھیک طرح نہیں ہوتے ہمارے. I'm sure کہ 30 ملین ضرور ہوگی. I'm sure 30 ملین ہوگی ضرور ہوگی. اور یہ کہ اور جس حال میں لوگ رہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں زندہ کیسے ہیں, یہ بھی نہیں مجھے پتا. اور یہ برا ہی ہوتا رہے گا. It will just get worse, the numbers. اس کی وجہ سے سارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ فار ایوری ون برا ہی ہوتا جائے گا, کچھ بہتر نہیں ہوگی. اگر ہم صرف عورتوں پہ توجہ دے دیں, ان کو اگر ہم فعال کر دیں, ہم ان پہ تو توجہ نہیں دے رہے نا, ان کو فعال کر دیں, ان کو آپ انکم جنریشن ایکٹیویٹیز بتا دیں, گھر میں بیٹھ کے وہ کر لیں. وہ کیوں نہیں دیکھیں گے کہ ان کے بچے کم ہیں. یاسمین جی یہ دیکھیں نا, جب 2 لوگ کمانے لگتے ہیں نا گھر میں, تو بڑا کہتا ہے یار زبردست 4 اور پیدا کر لو, 25,000 50 آ رہے ہیں تو ہم 1.5 لاکھ کیوں نہ آئے. ان کے لیے جتنے ممبرز بڑھتے ہیں وہ بن جاتے ہیں ایک سورس آف انکم. اس لیے بھی زیادہ بچے کرتے ہیں کہ سب کو کام پہ لگا دیں گے, ہم گھر بیٹھیں گے اور ہر بچہ جو ہے نا 25,000 لے کے آئے گا. یہ بھی بہت ساری فیملیز میں ایسے سوچ ہے. نہیں بیٹا, گھر میں کوئی نہیں بیٹھتا ہے, سب لوگ کام کرتے ہیں. جب کام کرنے لگتے ہیں بچے بھی کم ہوتے ہیں. یہ آپ کو بتا دو, جب انکم جنریشن ہونے لگتی ہے, ان کو یقین ہو فیوچر کا, دین دے ول ناٹ ہیو دیٹ مینی چلڈرن. یہ آپ کا آٹومیٹک ہوگا. یعنی جب وہ فیسلٹیز ایکسپیرینس کریں گے, اس کو انجوائے کریں گے, تو پھر انہیں ہوگا کہ ان فیسلٹیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا, جس میں پاپولیشن کنٹرول بھی ایسے ہی ہے نا. جس عورت کے 15 بچے ہوں اس میں سے آپ کے 10 مر جائیں, وہ کیا کرے گی مجھے آپ بتا دو. صحیح. یاسمین جی آپ کو 15 ہونے ہی نہیں چاہیے, 10 ہونے ہی نہیں کریں گے. چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.